مجھے یہ بات بہت مذاقہ خیز لگتی ہے ویسے، معذرت، کہ ہم جو ہی تربیت کی بات کرتے ہیں تو سیدھا تھپڑ پہ کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ یعنی کہ درمیان میں کچھ نہیں ہوتا، تربیت کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس طریقہ تربیت صرف ایک ہی ہے کہ آپ تھپڑ مارتے تو بالکل نہ مارے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزام والدین پہ لگتا ہے اور درست لگتا ہے کئی دفعے، اور کئی مرتبہ یہ الزام درست نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ والدین بھی دیکھے، میں پیرنٹنگ کے کورسز بھی پڑھاتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ والدین ٹیچر سے جا کے مانگتے ہیں کہ جناب بچہ آپ کے پاس 7-8 گھنٹے گزارتا ہے، خدا رہا اس کو کچھ سمجھایا کریں، آپ بھی کچھ بتائیں۔ اور کبھی ٹیچر والدین کو کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ ہم 8 گھنٹے سمجھا کے بھیجتے ہیں، آپ گھر جا کے سب الٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں والدین کو، اور یہ سب والدین جو سن رہے ہیں چاہے ان کا بچہ کہیں بھی پڑھتا ہے، ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹیچر اور والدین جو ہے نا یہ ایک ہی ٹیم کے کھلاڑی ہیں۔ ایک ٹیم والدین اور ایک ٹیم ٹیچر نہیں ہے، دونوں ایک ہی ٹیم میں ہیں، ان کو مل کے کام کرنے کی عادت ڈالنی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کئی مشکلات ہیں، جیسے کہ فیس ہے، اسکول فیس والے ہیں، اسکول مہنگے ہیں، اسکول فلانے ہے نا، لیکن جیسے اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر مشکل کے اندر، ہر چیلنج کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ بھئی جب میں فیس دے کے پڑھا رہا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ تو اپنی ٹرمز بھی ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں نا، کہ جی میں آپ کو اتنے 1000 فیس دے رہا ہوں، چلے آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، تو اسکول کیا کر لے گا؟ کوئی 150 فیس ہی بڑھا دے گا نا، جی جی، اور کیا وہ بگاڑ سکتا ہے آپ کا؟ اور جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ سب والدین کی، یعنی کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بزنس کے طور پہ کر رہا ہو کوئی بات نہیں، لیکن بزنس کے طور پہ کر رہا ہو اور وہ محسوس کرے کہ یار یہ تو ڈیمانڈ ہو گئی ہے پیرنٹس کی، تربیت بھی ہو، ورک شاپس بھی ہو، یہ بھی ہو، تو وہ کر لے گا، اس کو وہ خوشی خوشی کرے۔